أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر عمل کرتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے یا پھر یہ کہیے کہ وہ آخرت کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، مرنے پر تو سارے ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ سب کو موت آتی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو یہ ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مرحلہ ہوگا۔ تو جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ جو بھی دنیا کے اندر عمل کرتا ہے، خاص طور پہ وہ عمل جس کا تعلق نیکی اور عبادت سے ہوتا ہے، وہ آخرت میں اس کے اجر کی امید رکھتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا تقرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت اور باغات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے، معاشر کے دن کی سختی سے نجات ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ کا سایہ مجھے نصیب ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی۔ یعنی وہ آخرت میں اس کا کوئی انعام اور بدلہ چاہنے کے لیے عمل کرتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو ایسے تھکا نہیں رہا ہوتا۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل جو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کیا جائے تو اس کی قبولیت کے لیے دین اسلام کے اندر بنیادی طور پر کیا شرط ہے۔ ویسے تو تقریباً 6 شرائط ذکر کرتے ہیں علماء، لیکن ان 6 شرائط کو 2 شرائط 2 شروط کے تحت رکھا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط عمل صالح کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ جو شخص بھی عمل کر رہا ہو اس کے اندر اخلاص موجود ہو، اس کی نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ایمانیات کے بارے میں اس کا اعتقاد درست ہو۔ اگر اس کی نیت صحیح ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا، یا عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہے، تو یہ اس نے عمل صالح کے قبول ہونے کی ایک شرط کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس بات کا حکم دیا تھا، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ عبادت کو، دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری
तरक्तुहु व शिरकहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, आना अग्न शुरकाई अन शिरक, मैं शरीकों के शिरक से सबसे ज्यादा बेपरवाह ज़ात हूं। मैं शरीकों के शिरक से सबसे ज्यादा बेपरवाह ज़ात हूं। मन अमिल अमलन, जो शख्स कोई भी अमल करे, अशरक फीह माइया गैरी, उस अमल के अंदर अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ किसी गैर को भी शरीक करे, तरक्तुहु व अमला, तरक्तुहु व शिरका, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उस बंदे को भी तर्क कर देता हूं, राना दरगाह बना देता हूं, और उसके शिरक और उसकी मिलावट को भी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कोई हैसियत नहीं देता। अल्लाह शरीकों के शिरक से सबसे ज्यादा गनी जात है। कायनात में अल्लाह के अलावा कोई फर्द ऐसा नहीं, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई शहीद हो, चाहे कोई नेक और साले इंसान हो, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई रियाया हो, हर फर्द को शरीक की जरूरत है। हर फर्द किसी दूसरे का मोहताज है। फरिश्ते भी मोहताज हैं, अंबिया भी मोहताज हैं, औलिया भी मोहताज हैं, शुहदा भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं। कायनात में एक हस्ती, एक जात, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जिसको किसी के शिर्क की कोई जरूरत नहीं है। कुरान मजीद का अगर मुताला किया जाए तो कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा, कुरान मजीद का 3रा हिस्सा यह शिर्क से मना करने के लिए अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल की और अंबिया के तस्करे किए। शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, तौहीद सबसे बड़ी इबादत और नेकी है। तौहीद से बड़ी नेकी कोई नहीं दुनिया में और शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कुन्तु रिदफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, अतदरी या मुआज़ मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। ए मुआज़, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला का बंदू के जिम्मे क्या हक है और बंदू पर और बंदू का अल्लाह ताला के जिम्मे क्या हक है। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैया। अल्लाह ताला का बंदू पर हक यह है कि अल्लाह अकेले की इबादत करें और अल्लाह ताला के साथ किसी गैर को उसकी इबादत में शरीक ना करें। यह अल्लाह ताला का हक है बंदू पर। जो शख्स कोई अमल करता है, नेकी का अमल है, इबादत है, तकर्रुब है, सवाब का काम है, वो अमल अल्लाह के गैर को भी शरीक करके करता है। गैर को शरीक करने से मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि गाय ज़बा कर रहा हो तो किसी कसाई को बुला लेना, ये गैर को शरीक करना नहीं। वो समझ रहा है कि ये जो मैं बकरा और गाय ज़बा कर रहा हूं, ये फलां कब्र के लिए, फलां दरबार पे, फलां पीर की नजर कर रहा हूं। ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, बिस्मे अली हजवेरी नहीं कह रहा, ज़बा करते वक्त ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अल्लाह के नाम पे ज़बा करके गैरुल्लाह के नाम पे सदका और नजर कर देना, उसने अपनी इस इबादत के अंदर, अपने इस सदका के अंदर, अपने इस नजर के अंदर, अपने इस चढ़ावे के अंदर अल्लाह के गैर को शरीक कर दिया है। कब्र वाले को, वली को, साले को, नेक को, शहीद को अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ऐसे शख्स को भी तर्क कर देता हूं, दफा कर देता हूं और इसके शिर्क को भी दफा और दूर कर देता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे अमल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मन मात मिन उम्मती वहुवा ला युश्रिकु बिल्लाहि शय्यन दखल अल जन्नह, जो शख्स मेरी उम्मत में से इस हाल में मर गया, इस हाल में उसकी मौत हुई कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी किस्म का शिर्क नहीं करता था, दाखिल अल जन्नह, वो शख्स जन्नत में जरूर दाखिल होगा। जो शिर्क करते हुए ना मरा, जो शिर्क के बगैर मर गया, तौहीद पर मर गया। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिस शख्स का दुनिया से जाते हुए आखिरी कलमा दुनिया से ये हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसका आखिरी कलमा दुनिया से जाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है सही मुस्लिम के अंदर, इन्नी खलक़्तु इबादी हुनफा फज्तालतहुमुश शयातीन अन दीनिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदू को मुवहिद, हुनफा, यकसू, एक अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा किया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने बंदू में कोई मुशरिक पैदा नहीं किया था, मैंने अपने बंदू को हुनफा पैदा किया था। फज्तालतहुमुश शयातीन अन दीनिहिम, फिर बाद में शैतानों ने आकर, अल्लाह के दुश्मनों ने, शैतानों ने, इबलीस ने, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदू को उनके असल दीन तौहीद से फेर के शिर्क के ऊपर लगा दिया। तौहीद पुरानी चीज है, शिर्क ने आया है। तौहीद इंसान की फितरत में रखी गई। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफन फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। ऐ नबी, आप अपने चेहरे को अल्लाह ताला की इबादत और दीन के लिए सीधा कर लीजिए, अल्लाह ताला की उस फितरत के मुताबिक जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर लोगों को पैदा किया। किसी बंदे को अल्लाह ताला ने हिंदू, सिख, मजूसी पैदा नहीं किया। किसी बंदे को अल्लाह ताला ने पीरा दित्ता पैदा नहीं किया। कोई पीरा दित्ता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो पैदा हुआ था अल्लाह दित्ता, अल्लाह ताला की अता था। लेकिन शैतान ने आके उसके वालिदैन के दिल के अंदर ये बात डाली कि ये तो फलां पीर साहब की देन है, ये फलां बुजुर्ग की देन है। अल्लाह ने उसको अल्लाह दित्ता पैदा किया था। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसको चाहता है और बेटियां देता है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां मिला के देता है, और जिसको चाहता है बांझ रखता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस कुदसी है, मैंने अपने बंदू को हनीफ, यकसू, एक अल्लाह की इबादत करने वाले मुवाहिद बंदे पैदा किया था। फिर शैतानों को, जाहिर है अल्लाह ताला की उसके मशीयत थी। अगर शैतान ना होता, इबलीस ना होता, बुराई का तसव्वुर ना होता, तो दुनिया में कोई इम्तिहान नहीं हो सकता था। अगर सारे के सारे सवाल सही लिखे हों, सवाल लिखा हो, उसका जवाब लिखा हो, तो फिर इम्तिहान किस बात का? इम्तिहान तो तभी हो जब इंसान के अंदर ख्वाहिश भी हो, उसको कुव्वत भी दी जाए गुनाह की, उसकी सोच और तफक्कुर और फिक्र भी हो, और साथ उसको बहलाने फिसलाने के लिए कोई ताकत भी मौजूद हो। अगरचे हिदायत के रास्ते ज्यादा हैं, गुमराही के रास्ते कम हैं, लेकिन फिर कुछ लोग अल्लाह ताला की उस तौहीद और फितरत के दीन से शयातीन ने उनको फेर के शिर्क पे लगा दी। तो आमाल के अंदर जितने भी आमाल करते हैं, चाहे कोई नमाज पढ़ता है, चाहे कोई रोजा रखता है, चाहे कोई हज करता है, चाहे कोई अल्लाह के लिए नजर करता है, नियाज करता है, सबसे पहली उसमें शर्त यह है कि अल्लाह ताला के लिए खालिस अमल किया जाए। अगर किसी भी अमल के अंदर शिर्क पाया जाएगा, तमाम आमाल जो नेकियां की थी वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इस अमल के ने तो क्या कबूल होना है जो अभी कर रहा है गैरुल्लाह के लिए। जो पहले अमाल किए थे शिर्क अकबर की वजह से, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते। नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद, हज बर्बाद,
سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوا جتنا بڑا ہوا اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے کہ اللہ تو ایک رب تھا، تو نے مجھے پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ڈرنے والے بن جاؤ۔ پیدا رب کرے، جسم، زبان، آنکھیں، کان، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، آنکھیں ہم نے دی، اللہ کہتے کان ہم نے دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہونٹ عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دماغ دیا، صحت دی، جوانی دی، خوبصورتی دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جانور دیے، کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی، عقل و شعور سے نوازا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، انسان کو قوت بخشی، ارادہ بخشا، اب وہ انسان جا کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بغاوت کو معاف نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلم یہ حدیث لے کے آئے، آپ نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، شرک نہ کرنے والا، توحید پہ ڈٹا ہوا آدمی، یا رسول اللہ اگر زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر شرک کے بغیر مر گیا تو چاہے اس سے یہ گناہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی چاہے اس کو سزا دے، چاہے اللہ معاف کر دے، لیکن وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت جائے بغیر رہ سکتا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم دینی ہے، اور ایسا شخص ابو جہل کو ہمیشگی کی جہنم، فرعون کو، ہارون کو، حامان کو، قارون کو، عتبہ کو، شیبہ کو اور باقی کفار کو اور شرک کرنے والے لوگوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے، اور ایک شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے کہیں سجدہ ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے دربار پہ در پہ جا کے چڑھاوا نہیں چڑھایا ہے، اللہ اس کو بھی، ابو جہل کو بھی، اور اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو عادل کون کہے گا؟ ابو ذر پھر کہتے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے وہ چوری بھی کرے اور بدکاری بھی کرے، صرف توحید پہ مرا ہو، شرک نہ کیا ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، ان زنا و ان سارقہ۔ ابو ذر پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان زنا و ان سارقہ، اگر سے چوری بھی کرے، زنا بھی کرے، اس سے ہو جائے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا الا رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو جتنا مرضی زور لگا لے تیری ناک خاک آلود ہو جائے، جس بندے نے شرک کے بغیر مرا ہے اللہ جنت ضرور عطا کرے گا۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے جملہ کیا بولا تھا شروع میں؟ یاد کرو، کی جملہ بولے ایسی؟ توحید سب سے بڑی، توحید سے بڑی کوئی عبادت، توحید سے بڑی کوئی ثواب والا عمل ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ سب سے بڑی جہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور تمام انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، دوسری شرط تو آج رہ گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، حدیث بطاقہ کہتے ہیں اس کا، حدیث کے اندر نام ہوتا ہے کچھ حدیثوں کا، اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ بطاقہ کہتے ہیں ایک ورقے کو، ایک پرزے کو،
حدیث بطاقہ میں آتا ہے، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، محدثین نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، قیامت کا دن ہے، نیک اعمال کا ترازو لگا ہوا، برائیوں کا ترازو لگا ہوا، اس بندے کے 99 رجسٹر، کتنے؟ ایک کم 100 رجسٹر، جن کا حجم اتنا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس بندے گناہوں سے بھرے، ایسے ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں آسمان زمین کے درمیان، گناہ ہی گناہ۔ کون سا گناہ ہے جو اس بندے نے نہیں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اپنے حساب کے پاس حاضر ہو۔ وہ کہے گا میں نے کیا حساب کرنا، میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، اتنے گناہ ہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے مایوس نہ ہو، تو اپنے میزان پر، اپنے ترازو پر، اپنے نیک اعمال کے پلڑے کے پاس جا، اپنا حساب دیکھ۔ وہ کہتا ہے 99 رجسٹر، آسمان سے زمین تک گناہوں کے بھرے ہوئے، کوئی نیکی میرے اعمال میں نہیں ہے، میں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں نے جہنم میں ہی جانا ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے جا، اللہ کا حکم ہوگا، بندہ جائے گا۔ ایک پرزہ، ایک بطاقہ، ایک ورقہ وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے تو نے ایک نیکی کی تھی، تو بھول گیا لیکن ہم نے یاد رکھا، ہم نے اس نیکی کو محفوظ رکھا، ہم نے اس نیکی کو ضائع نہیں کیا۔ کیا نیکی ہے؟ یہ ایک ورقہ ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اتنے 99 رجسٹروں کے بدلے میں ایک نیکی کا کیا حجم ہو، یہ ایک نیکی مجھے جہنم سے کیسے آزاد کروائے گی؟ وہ پرزہ آئے گا، وہ آ کے نیک اعمال کے پلڑے میں گرے گا، رکھا جائے گا۔ وہ ایک پرزہ، ایک ورقہ، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ یہ بندہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ایک پلڑا کے، ایک پرزہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا ثواب ہے اس کا کل قیامت کے دن کہ وہ ایک لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو کر نیچے کو جھک جائے گا، 99 رجسٹر ہلکے ہو گئے اس لا الہ کے مقابلے میں اوپر کو اٹھ جائے گا۔ یہ توحید کا ثواب ہے۔ تو جو بھی عمل کرے، نیکیاں کرے، ثواب کرے، اس کا دروازہ اور اس کی کنجی عقیدہ توحید ہے میرے بھائی۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور دوسری شرط جس کا آج تفصیل کے لیے وقت نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کرنا۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، عقیدہ توحید پہلی شرط ہے، اخلاص پہلی شرط ہے کہ اللہ کے لیے کرنا پہلی شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا درست ہونا پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کے اندر ہو، بندہ اپنی خواہش سے عمل نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایک شخص ہے وہ شرک نہیں کرتا، غیر اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز پڑھنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو لہٰذا ایسا عمل جو اللہ کے لیے کرے، توحید کے ساتھ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تھا، اس پر ہمارا دین، ہمارا حکم، ہماری شریعت نہیں تھی، اپنی مرضی سے نیکیاں کیے جا رہا ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں بنائے جا رہا ہے، اپنی مرضی سے دن فضیلت کے اور راتیں فضیلت کی بنائے جا رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دو شرطیں ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل کریں تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی بنیادی، ایک عقیدہ توحید کے اندر خلل نہیں ہونا چاہیے، خرابی نہیں ہونی چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف اور نیا عمل نہ ہو، بدعت والا عمل نہ ہو۔ انشاءاللہ ان دو شرائط کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ نیکی کی بھی قبول کرے گا، کل قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم